الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ ان کی تفصیل ہمیں نہیں بتائے گی اور نہ ہماری ضرورت تھی۔ قرآن میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائے گی، اس کا تو خیر ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عربی لنگوسٹک میں ترجمہ موجود بھی ہے، اس کے باوجود وہ متشابہات ہیں، ان کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھیں۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد قدرت لیا گیا ہو، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹیز ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ۔ چونکہ ہماری زبان کی وکیبلری اتنی ہی ہے، ہم اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ جنت کی نعمتیں ہیں وہ قرآن پاک میں بیان ہوئی، لیکن ساتھ ہی سورہ السجدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، اور اسی آیت کی تفصیل میں بخاری مسلم میں آیا کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ بھی کبھی ان کا گمان گزرا۔ تو وہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے وہ ایکسٹراڈنری نعمتیں، تو سمجھانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا کہ جب جنتیوں کو فروٹ دیے جائیں گے تو وہ دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے۔ وہ تو جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثلا ایک دیسی آم کا ذائقہ ہے، انور ٹور بھی دیکھنے میں دیسی آم کی طرح ہے، لیکن ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جو جنت کا فروٹ ہے بظاہر دیکھنے میں دنیا کے فروٹ کی طرح نظر آئے گا، لیکن اس کی جو کوالٹیز ہیں، اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ۔ لیکن وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل کا رکھا ہے تاکہ دل میں اس کے لیے اٹریکشن پیدا ہو۔ ادروائز آپ اگر ایسی غذا دیکھیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ کبھی بھی دسترخوان سے پہلے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کوشش وہی ہوتی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ کی دیکھی بھالی ہے، اسی کو آپ پہلے کھانے کے لیے استعمال کریں۔ اس لیے جنتیوں کو بھی ابتداً اس طرح کے فروٹ دیے جائیں گے جو دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اس میں آگے چل کے آئے گا انار، انگور، لیکن آپ نے قطعاً یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس طرح کے انار اور انگور ہوں گے۔ دنیا میں بھی کوالٹیز کا اتنا فرق ہے کہ ایک ہی طرح کا فروٹ مختلف علاقوں میں جو اگتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے ٹیسٹ کے اندر۔ تو انسان جو ہے چونکہ اس طرح کے فروٹ کے ساتھ فیملیئر ہے، اس لیے اسے اٹریکشن فیل ہوگی، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ تو بالکل ایک ایکسٹراڈنری ہوگا۔ تو اس طرح کی جو متشابہات ہیں، ریزمبلنس والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہوں، جنت سے متعلق ہوں، حوروں سے متعلق ہوں، وہ صرف اجمالاً ہماری وکیبلری میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات جب تک انسان وہاں پہنچ نہ جائے اس کو کبھی بھی اس طریقے سے بریف نہیں کر سکتا۔ تو ان آیات پہ صرف ایمان لانا کافی ہے، نہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی قرآن کی تعلیمات میں فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے نہیں سمجھ رہے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا اس کی آیات 2 قسم کی ہیں، ایک محکمات ہے، دوسری متشابہات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محکمات ہیں وہی اصل کتاب ہے، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بدکاری سے بچو، قتل نہ حق نہ کرو، چوری سے بچو۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گناہ حرام قرار دیے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں محکمات، یعنی حکمیہ چیزیں محکمات۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب کی اصل وہی ہے، اور دوسری فرمایا متشابہات ہیں، یعنی جو ریزمبلنس والی چیزیں مثال کے طور پر بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اہل ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا مطلب بھی بتایا جائے کہ کیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
آپ کے کسی بھی معاملے کے ساتھ جو آپ نے شریعت کے اوپر چلنا ہے. اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری کا سارا اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. اہل ایمان کی روش یہ ہوتی ہے. آمین. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے الکتاب کی، اللہ کی کتاب، یا اس سے مراد لوح محفوظ بھی جس سے یہ قرآن نازل کیا گیا، الکتاب. والذی انزل الیک، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. الحق، وہ حق ہے، با مقصد ہے، پرپس فل ہے، سچائی پر مبنی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی، حق بات کو قبول نہیں کرتی. یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ رہے گی، بہت کم لوگ ہیں جو حق بات کو قبول کریں گے. اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، مسلمانوں کو اگر کمپیئر کریں تو دنیا میں آلموسٹ 2/3 کے قریب کفار ہی ہیں، اور پھر مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جنہیں بات کی سمجھ ہے. اکثریت ہمیشہ حق سے غافل رہتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حق جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، جو کوشش کرے گا اسی کو ملے گا. اب دیکھیں میں نے اسے وقف کر دیا تھا، ویسے یہ بنتا تھا من ربک الحق، میں نے من ربک کے اوپر اسے وقف کیا. تو اب اگر میں اگلے پورشن کو الگ سے پڑھوں گا تو پھر اسے الحق کر کے پڑھا جائے گا. الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستونوں کے. ترونہا، کہ جن کو تم دیکھ سکو. دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ آسمان ایسے ستونوں کے اوپر بلند ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ معنی بھی درست ہے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے، بغیر ایسے ستونوں کے کہ جو تمہیں نظر آئیں، یا تم دیکھ تو رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اس کو بنایا. اتنی اونچی چھت بغیر ستونوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. اس زمانے میں تو اتنی بات ہی کی جا سکتی تھی نا، لیکن آج جس طرح سائنس نے ہمیں بتایا ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے سوچ کے. اتنی وسیع یونیورس صرف پہلے آسمان کے نیچے، کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ہی ناممکنات میں سے ہے. اور اندازہ لگا کہ آپ سائڈ پہ ہوں گے، تھوڑی دیر بعد وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہوگی. یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. اب یہ دیکھ لیں متشابہات آ گئی ہیں. اللہ عرش پر مستوی ہوا. اب یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے ہوتا نا تو ہم کہتے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا، لیکن اب عربی زبان کی وکیبلری کا بھی ایشو ہے. انسان کی زبان جو ہے بہرحال اس کی حدود ہے. تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس لفظ کو استوائی رہنے دیتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کا وہ تخت حکومت ہے. اس کا اپنے تخت حکومت پر متمکن ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی تخت کے اوپر یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ پھر مثال ہو جائے گی. اور قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے پابند کیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کی سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کام میں لگا دیا ہے. آپ فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھیں، ہو کریٹڈ گاڈ،
اسی طریقے سے اللہ کون ہے، تو اس میں میں نے پوری کائنات کا تعارف کروایا ہے۔ انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ کام میں بھی لگا دیا ہے، ہر چیز کو حرکت میں لگایا ہوا ہے، اور اتنی مشکل وہ حرکات ہیں کہ انسان اس حرکت کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی ساتھ پیرلل میں گھوم رہی ہے، اور پھر اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس میں جو اس کا ایکسس ہے اس میں بھی یوں بھی کرتی ہے ساتھ، جیسے لٹو جب رکنے والا ہوتا ہے یہ موشن بھی اس کی ساتھ چل رہی ہے۔ اور چوتھی موشن یہ ہے اس کی کہ وہ جب سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے نا، تو پورا نظام شمسی بھی پوری رفتار کے ساتھ پچھلے اربوں سال سے ویگا سٹار کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو اس کی رفتار ہے وہ انبلیویبل ہے، 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر۔ سورج 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر یوں جا رہا ہے، اور زمین جو ہے نا اس کے گرد گھوم رہی ہے، وہ ایسے تو گھوم بھی رہی ہے، ایسے بھی 1000 کلومیٹر طے کرتی جا رہی ہے۔ وہ آپ ذرا ڈسکوری چینل پہ اور نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں، وہ مطلب پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے۔ آپ کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسے ایسے گھوم رہی ہے، نہیں، صرف ایسے نہیں گھوم رہی، وہ ساتھ ایسے ایسے بھی گھوم کے آگے بھی ٹریول کر رہی ہے، 1000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بھی طے کر رہی ہے۔ پریشان۔ اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آپ کو یہ سولر سسٹم نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ یدبر الامر، وہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی، یفصل الآیات لعلکم، اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا، اور وہ اس رزلٹ پہ پہنچے گا جو سورہ آل عمران میں بھی آیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی، یقیناً پرپس فل ہیں، تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا، تو مجھے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھ دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے۔ اس کی خوبصورتی والا معاملہ تو ایک الگ سے، اس کی جو انسانی زندگی کے لیے اہمیت ہے، ان پہاڑوں کی، زمین کی سٹیبلٹی کے لیے، اور پانی جو زندگی کا نشان ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، اس کا کیا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہی سورج ہے جو سمندر کے پانی کو ایویپوریٹ کرتا ہے، وہی سورج ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں، اور اس پانی کو اٹھا کے وہ زمین پہ بارش کی شکل میں برساتی ہیں، اور پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں، پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ برف کے گلیشیئر پگھلتے ہیں، ان میں سے پھر پانی رواں ہوتا ہے جو پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا انسان اس کو یوز کرتے ہیں، اور زمین کے اندر بھی پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواں کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے 2 کے جوڑے بنا دیے ہیں، یعنی نباتات کے اندر بھی، پھلوں میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ تو چند ایک لوگوں کو چیز پتہ تھی نا، جو لوگ یعنی فصل کے ساتھ وابستہ تھے، انہیں یہ پتہ ہے کہ جس طرح نباتات میں بھی اسی طریقے سے مذکر اور مونس والا ایشو ہے، جس طرح کہ انسانوں میں ہے، جانداروں میں ہے، جوڑوں کی شکل میں، میل اور فیمیل۔
युग़शिल लैल अन्नहार, और ढांप देता है वही रात से दिन को। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व तफक्कुर करते हैं। अब देखें, कोई इंसान दुनिया में ये कह नहीं सकता कि मेरी ऑब्जर्वेशन से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी कि जिसमें मुझे अल्लाह ताला की कुदरत नज़र ना आई हो, छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। आप जो चीज़ खा भी रहे हैं, सिर्फ उसके ऊपर गौर कर दें कि ये इस खाने तक पहुंची किन स्टेजेस से है, तो इंसान पागल हो जाता है। फ्रूट तो हमारे सामने फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे आ रहा है ना, वो तो एक सिंपल मामला है, लेकिन वो भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक तरबूज को काटें आप, उसमें आपको सैकड़ों बीज नजर आएंगे। जिस शख्स को यह ना पता हो कि ये तरबूज बनता कैसे है, इस दुनिया का बाशिंदा ना हो, अगर उसे बताया जाए कि ये जो अंदर एक छोटा सा बीज है ना, इसको मैं जमीन में बोऊंगा और ये जो इतना बड़ा तरबूज देख रहे हो, इस तरह के हजारों तरबूज इसमें से निकल आएंगे, और वो कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। कायनात में हर चीज मौजज़ा है, लेकिन कई मौजज़ों के हम आदी हो चुके हैं। फिर उन बीजों को उसमें प्लेस किया है, फिर क्या जायका रखा है फ्रूट का, और जो नॉन फिनिश प्रोडक्ट है अदर देन फ्रूट, उसको अगर आप देखें किस तरह वैल्यू एडिशन होके आप तक चीज पहुंचती है। एक गंदम का दाना बोया जाता है, उसमें से बालियां निकलती हैं, फिर वो पकता है, उसके बाद उसका भूसा अलग होता है। जो हमारा ये वाला आटा है वैसे तो वो उसके समेत ही किया जाए। जो दानों के ऊपर भी एक छोटी सी खाल होती है उसकी, वो तो हमारे उसका हिस्सा ही बन जाती है, लेकिन जो अलग से उसकी भूसे वाला मामला है अलग किया जाता है। उसके बाद उसका आटा बनता है, फिर उस आटे को पानी डाल के गूंदा जाता है, फिर उससे रोटी आग के ऊपर पकाई जाती है, फिर फिनिश प्रोडक्ट आपके पास आता है। तो जिसने भी रोटी जिंदगी में एक दफा खाई है तो उसके लिए खुदा तक पहुंचना आसान है। कोई फ्रूट खाया है, कोई चीज, और ये तो सिर्फ खाने वाला एस्पेक्ट है। इसके बाद उस खाने ने अंदर कहाँ जाना है, किस जगह से घूमना है, उसमें से फायदे वाली चीज कैसे अलग होनी है, और किस तरीके से उसने पेशाब की शक्ल में निकलना है, और उसमें इंसान की अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं है। तो ये अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से इतना आया है कि अल्लाह ताला से अगर कोई इंसान गाफिल होता है तो जानबूझ के हो रहा है, वरना इस कायनात में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की इतनी निशानियां रख दी हैं कि कोई शख्स भूल कर भी खुदा से गाफिल नहीं हो सकता अगर वो खुद सीधे रास्ते के ऊपर रहना चाहे। तो बेशक अल्लाह ताला फरमाता है इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व तफक्कुर करते हैं। वफिल अर्दी क़ितअुम मुतजाविरात, और ज़मीन में भी मुख्तलिफ किस्म के ज़मीन के टुकड़े हैं। ये आपको मंजर पहाड़ों पे भी देखने से नज़र आ जाएगा कि पहाड़ों के ऊपर भी लोगों ने जहाँ पे फसलें उगाई होती हैं तो पहाड़ों के ऊपर मुख्तलिफ उन्होंने उसकी कटिंग्स बनाई होती हैं। बाज़ औक़ात नेचुरल कटिंग्स भी होती हैं कि मैदान आया, उसके बाद फिर पहाड़ शुरू हो गया, फिर मैदान आया, फिर पहाड़ शुरू हो गया। इस तरह के टुकड़े भी होते हैं। समुद्रों में भी, जजीरों की फार्म में भी टुकड़े होते हैं, दरियाओं के अंदर भी होते हैं। और अब तो ये साइंस की बरकत से जो आप खला से एरियल व्यू देखते हैं ज़मीन का, उसमें तो बड़े बड़े बरे-आज़म भी आपको मुख्तलिफ टुकड़े नज़र आ रहे हैं, कहीं से जुड़े हुए हैं, कहीं से अलग हैं। लाखों साल पहले ये सारे के सारे जुड़े हुए थे, फिर वक्त के साथ साथ अलग होते गए। वो टेक्टोनिक प्लेट्स वाला मामला भी ये अल्लाह ताला ने निशानियां रखी हैं। व जन्नातुम मिन अअनाब, और बागात हैं अंगूरों के। व ज़रउन व नखील, और खेतियां हैं, गल्ले की जितनी भी खेतियां हैं, और खजूरें। सिनवानुन व गैरु सिनवान, कुछ एक तने से फूटी होती हैं और कुछ अलग अलग तनों से। युस्क़ा बिमाइन वाहिद, पानी सबको एक ही लगाया जाता है। क्या कांटे की बात है। फ्रूट मुख्तलिफ है, अंगूर भी इसी जमीन से उग रहा है,
انار بھی اسی سے اگ رہا ہے، کھجور بھی آپ دیکھیں وہ پورا خشک تن ہے، اینڈ پہ جا کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کس طرح مینیجبل فارم میں لگی ہوئی ہیں، وہ اتنی خوبصورت انداز پہ لگی ہوئی ہیں کہ اگر وہ توڑ کے الگ کی جائیں تو ان کو اپنی جگہ پہ لگانے کے لیے کتنی ایفرٹ چاہیے، اور اتنی بلندی کے اوپر پانی ان کو اوپر پہنچ رہا ہے بغیر موٹر لگائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھیتیوں پہ بھی غور کرو اور فروٹ کے اوپر بھی، ان میں کتنا فرق ہے۔ کھیتی پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے، زمین بالکل فارغ ہو جاتی ہے، آپ نئی چیز اگاتے ہیں۔ فروٹ کے کیس میں یہ نہیں ہوتا، فروٹ میں درخت اپنی جگہ رہتا ہے، فروٹ اتار لیتے ہیں آپ، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ فروٹ لگ جاتا ہے اس پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، اور بعض ایک تنے کے اوپر ہوتے ہیں، بعض الگ الگ تنوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اب کھجور کے کیس میں آپ دیکھیں ہر ایک چیز آپ کو کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ نظر آئے گی، لیکن اگر آپ کنو کو، مالٹے کو، سنگتروں کو، ان کو دیکھیں تو پورا درخت ہے، ہر ایک تنے کے اوپر الگ سے شاخیں ہیں۔ آم کا درخت ہے، علیحدہ سے شاخیں ہیں، اور ہر ایک میں اپنا اپنا فروٹ لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، جبکہ ہم نے فضیلت دے دی ہے بعض کو اپنے ٹیسٹ میں بعض چیزوں کے اوپر، یعنی ایک ہی پانی سے چیزیں اگ رہی ہیں، ٹیسٹ میں فرق بھی ہے اور ٹیسٹ میں فضیلت بھی دے دی ہے۔ کوئی چیز جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹی ہے، ویسے تو ہر چیز ہی ٹیسٹی ہے، لیکن ایک سے ایک بڑھ کے۔ آپ آم کی اقسام ہی دیکھیں، اس کے ٹیسٹ کو آپ کمپیئر کرنا شروع کریں تو کتنا فرق ہے۔ پھر آم ورسز دوسرے فروٹ دیکھیں، ان کے ٹیسٹ میں فرق ہے۔ ایک ایک فروٹ کے اندر کتنی اقسام ہے، ان کے ٹیسٹ کے اندر بھی فرق ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں وہ لوگ جو کہ عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں، اب یہ ساری نشانیاں بیان کر کے اس کے بعد اینڈ رزلٹ نکالا جا رہا ہے اس سے متعلقہ، کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو اٹھایا، جو اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس نے سورج کو، چاند کو اور باقی چیزوں کو کام میں لگا دیا، جس نے پہاڑ جما دیے، اس میں دریا رواں کر دیے، نباتات کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی، اور رات کو دن کے ذریعے ڈھانپ لیا، اور زمین میں مختلف قسم کی قطعات بنا دیے، اور باغات بنا دیے انگوروں کے، اور کھیتیاں اور کھجوریں، جبکہ سب کے سب ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور بعض کا ٹیسٹ بعض کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ یہ ساری کی ساری نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے لیے کیا یہ چیز مشکل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے؟